الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پیار اور محبت کے ساتھ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ عمر یہ ایک دن گزرنی ہے ضرور، میت قبر میں اترنی ہے ضرور۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ گزشتہ جمعہ کو جو موضوع چل رہا تھا اسی موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ انسان اگر ساری کائنات کو موت سے بچنے کے لیے صرف کر دے تو اللہ کی قسم انسان پھر بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ جو ڈاکٹر بڑے بڑے بیماروں کا علاج کرتے ہیں آخر میں وہ ڈاکٹروں کو بھی دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ خدا نہیں ہیں، کیا ہیں؟ یہ خدا نہیں ہیں، نہ یہ بیماری کے مالک ہیں نہ یہ شفا کے مالک ہیں، یہ فقط ذریعہ ہے، ورنہ موت تو انہیں بھی آئیں گی۔ ایک جملہ ہمارے زبان زد ہو گیا ہے، حالانکہ یہ غلط، سراسر غلط جملہ ہے کہ فلاں کا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر وہ ادھر سے نہیں جاتا یا گاڑی سلو چلاتا یا ساتھ میں کسی اور کو لے جاتا یا دوسری گاڑی لے جاتا، ٹرین سے نہیں جاتا بائی روڈ جاتا یا بائی روڈ نہیں ٹرین سے جاتا تو ایسا حادثہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اذا جاء اجلہم، قرآن کہتا ہے کہ جب موت کا وقت متعین ہوتا ہے، جب موت کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو نہ ایک لمحہ آگے جاتی ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے جاتی ہے۔ کیا گھروں میں رہنے والا انسان نہیں مرتا؟ علاج کرنے کے لیے ہاسپٹلوں میں جو لے کر جاتے ہیں 15-15 20-20 دن سے ہاسپٹلوں میں آئی سی یو میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، کیا ان کو موت نہیں آتی؟ یہ جملہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ وقت پر علاج کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کسی کا علاج تو سالوں سے چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی موت آتی یا نہیں آتی؟ دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ 10 20 40 50 ٹاپ کے ڈاکٹروں کے نگرانی میں علاج چل رہا ہے، آخر میں ڈاکٹر کہہ دیتا ہے سوری، ختم ہو گیا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں زندگی ہے ہی نہیں۔ زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ نہیں بچا سکتا۔ کیا ہے؟ کس وقت مریں گا، کہاں مریں گا، کس کیفیت میں مریں گا، یہ ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ ہر چیز کیا ہے؟ لکھی جا چکی ہے۔ ہمارے رونے سے، ہمارے تڑپنے سے، ہمارے بھاگم دوڑ کرنے سے، ہمارے کوششیں کرنے سے عمر بڑھنے والی نہیں ہے۔ کوشش کرنا چاہیے، سنت ہے علاج کرنا، یہ نہیں کہ جب موت آنی ہے تو تکلیف میں پڑے رہو، یہ بھی غلط ہے۔
کیونکہ مقدر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیماری میں نہیں اگلی بیماری میں مرنا ہے، اگر اس بیماری کا علاج کیا تو ٹھیک ہو جائیں گا، علاج نہیں کیا تو مر جائیں گا، مقدر میں یہ بھی لکھا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی ہے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، آدمی کی شکل میں آئے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب میں ان کا وزیر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ملک الموت انسان کی شکل میں تھے نا، گھور کے آنکھوں سے ٹکٹکی نگاہ سے اس وزیر کو دیکھ رہے، بار بار بات کر رہے ہیں وزیر کو دیکھ رہے، بات کر رہے وزیر کو دیکھ رہے، پھر چلے گئے۔ جانے کے بعد وزیر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کون تھے؟ کہا کہ یہ ملک الموت۔ اتنا کیوں گھور رہے تھے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ ایک کام کرو، حضرت ہوا کو حکم دو، کیا کرو؟ ہوا کو حکم دو کہ مجھے بوماس کے جزیروں میں پہنچا دے۔ جزیرے کے اندر اس وزیر کو ایسا لگا کہ جزیرے میں ملک الموت کہاں سے آئیں گا، بوماس کے جزیرے میں مجھے ٹاپو کے اوپر پہنچا دیا جائے۔ حضرت نے حکم دیا ہوا کو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ جنات بھی ان کے تابع تھے، چرند پرند بھی ان کے تابع تھے، جانور بھی ان کے تابع تھے، اور ہوا بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، میں اسماعیل کہہ رہا ہوں جب سے غلطی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا تھا؟ ہوا بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ ہوا کو حکم دے دیا وزیر کو بوماس کے جزیرے پر پہنچا دیا جائے۔ آنن فانن دوسرے ہی لمحے میں ہوا نے ان کو بوماس کے جزیرے پر پہنچا دیا۔ جیسے ہی جزیرے پر پہنچے تو حضرت استقبال میں کھڑے ہی تھے، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہی تھے، انتظار میں کھڑے ہی تھے۔ کہا کہ آ جاؤ، اور ان کی روح قبضہ کر لی گئی۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر کا واقعہ ملک الموت کو سنایا کہ اس وقت جب آپ آئے تھے نا انسان کی شکل میں، تو اس وقت میرا وزیر آپ کو دیکھ کے ڈر گیا تھا، تو اس کو میں نے بوماس کے جزیرے میں بھیجا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے پھر اپنا قصہ سنایا کہ حضرت میں جب آپ کو ملنے آیا تھا نا تو میں حیرانگی سے اس کو دیکھ رہا تھا بار بار ٹکٹکی نگاہ سے کہ اگلے ہی لمحے اس کے موت کا حکم مجھے دیا گیا ہے، اور اس کے موت کی جگہ بھی مجھے بتائی گئی ہے بوماس کے جزیرے میں۔ اب یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ اگلے لمحے اس کو تو مجھے لے جانا ہے، اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا گیا ہے، اور یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ میں اسے بار بار اسے حیرانگی سے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے جس کام کا حکم دیا گیا تھا میں اپنے وقت پر وہاں پر انتظار میں بیٹھا رہا، اللہ نے اس کو وہاں پر پہنچا دیا۔ تو جس وقت مرنا ہے، جہاں مرنا ہے، یہ سب کچھ کیا ہو چکا ہے؟ طے ہو چکا ہے۔ موت سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ بات یاد رکھے، کتنے بھی کوشش کرے گا انسان اپنے آپ کو بچانے کی، نہیں بچ سکتا۔ تو جس چیز سے ہم نہیں بچ سکتے تو کیوں نہ اس سے دل لگایا جائے، کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے، کیوں نہ اس کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے، کیوں نہ اس کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے۔ ہم ہر وقت ریڈی ہے اے اللہ تجھ سے ملاقات کے لیے، اس لیے کہ موت کا جو فرشتہ ہے نا، جس کام کے لیے موت کو قبضہ کرنے کے لیے جس فرشتے کو متعین کیا گیا ہے، آخر میں وہ فرشتہ بھی مرنے والا ہے۔ وہ فرشتہ بھی کیا ہے؟ وہ ملک الموت کو بھی ایک دن موت آنے والی ہے۔ تو ہما شما کا کیا حال ہے؟ ساری کائنات کو اللہ ایک دن موت کا پیالہ پلا دے گا۔ اس کے بعد جب صرف اللہ کے بعد جو فرشتے بچنے والے ہیں وہ آسمان کو، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، اتنے فرشتے باقی رہیں گے۔ اللہ پوچھیں گے یا اسرائیل من بقا تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے اب کون باقی ہے بتا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے پھر بھی اللہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، اوپر تیری ذات باقی ہے جو ہمیشہ باقی رہیں گی، اور نیچے تیری مخلوق فرشتے، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتے باقی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں موتو، سب کے سب مر جائے، انہیں بھی موت کا پیالہ پلا دیا جائے، 4 فرشتے مر جائیں گے۔
اور پھر اللہ کہیں گے اب کون باقی؟ حالانکہ پتہ ہے اللہ کو. حضرت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام باقی. اللہ فرمائیں گے وہ دونوں بھی میرے امر سے مر جائیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے, حضرت میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے من بقا, اب کون باقی ہے؟ اب وہ سمجھ جائیں گے کہ میرا نمبر بھی, کیونکہ انہی کا کام ہے نا روح قبضہ کرنا, ہر جاندار کی روح قبضہ کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو انہیں پتا ہے کون بچا کون نہیں بچا ہے, لسٹ ان کے ہاتھ میں ہے. تو اب پوری لسٹ ختم ہو گئی. اب سوال کیا جا کون باقی ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ اب کون باقی. اے اللہ اوپر تیری ذات باقی, نیچے میں باقی. اللہ کہیں گے مت, تو بھی میرے امر سے مر جا. روایتوں میں لکھا ہے کہ ایسی چیخ ماریں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ اگر اس وقت جنات, فرشتے, انسان, کوئی بھی جاندار اگر زندہ ہوتا تو ان کی چیخ کی آواز کو سن کر سب کے کلیجے پھٹ جاتے, مر جائیں گے. موت کا فرشتہ بھی مر جائے گا. جب موت کا فرشتہ بھی مر جائے گا تو ہم کیا چیزیں ہم بتاؤ نا, ہم بچیں گے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی باری آئیں گے نا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ سب کو تو مار دیا ہے, ہمیں تو چھوڑ دے, جبرائیل اور میکائیل کو تو چھوڑ دے, ان پر تو رحم فرما. اس وقت اللہ کہیں گے اسکت, جبرائیل خاموش ہو جاؤ. لقد کتبت الموت علی من تحت عرشی, آج میرے عرش کے نیچے جو بھی ہے اسے مرنا ہے, اس کے لیے موت مقرر ہے. اگر میں کسی کو بچاتا تو میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتا. ارے میں نے اس کو بھی موت کا پیالہ پلا دیا, تو جبرائیل تو اس کا ادنا غلام ہے, میکائیل تو اس کا ادنا غلام ہے, اس کو موت کا پیالہ پلا دیا, تو یہ کیا چیز ہے؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ موت سب کو آنی ہے سوائے اللہ کے, صرف اللہ باقی رہنے والے. تو جب جانے والے ہیں, تو جب جانے والا جاتا ہے گھر والے تو رونا چاہیے, رونا آتا بھی ہے, یہ رحم کی علامت ہے. لیکن غم میں اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم شریعت کے حدود کو توڑ دیں اور آگے چلے جائیں. اس لیے کہ جو جانے والا جب جاتا ہے تو یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جیسے حاجی حج کو جاتا ہے تو ہر حاجی کی فلائٹ 1 تاریخ پر نہیں ہوتی ہے. کوئی 1 تاریخ کو نکلتا ہے, کوئی 5 تاریخ کو نکلتا ہے, کوئی 5 تاریخ کو نکلتا ہے, کوئی 10 تاریخ کو نکلتا ہے. لیکن جانے والے تو ہیں نا. تو ایسے ہی جب 1 تاریخ کو نکلنے والا جاتا ہے تو دوسرے 5 تاریخ والے کیا کہتے ہیں؟ آپ جاؤ آگے, ہم پیچھے سے آپ کے آنے والے ہیں اور انشاءاللہ وہاں ملاقات کریں گے. حقیقت یہی ہے اور یہی مثال یہاں پر آتی ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو مرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ پہلے فلیٹ سے چلے گئے, آپ کے بعد ہم آپ کے پیچھے آنے ہی والے ہیں, آپ کے بعد ہم آپ کے پیچھے آنے ہی والے ہیں. کئی مثالیں ایسی ملیں گی. صبح کسی کے جنازے میں شریک تھے, چند دنوں کے بعد اسی کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں؟ ایسی مثالیں اسے خود ہی خبر نہیں ہوتی ہیں کہ اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں آنے والا ہوں, اس کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں اس کے پاس پہنچنے والا ہوں. تو اسی لیے انسان کو جو ہے ہر وقت موت کا استعداد رہنا چاہیے, ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے, ہر وقت آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, اپنے آپ کو جو ہے نیک اعمال کے اندر مبتلا کرے اور ہر وقت توبہ کرتا رہے. گناہ ہو تب بھی توبہ کرے, گناہ نہ ہو تب بھی توبہ کرے. اس لیے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 100 دفعہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ اللہ نے کیا کر دیے؟ معاف کر دیے. پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 دفعہ گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. ہماری زندگی میں ہزاروں گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں کتنی دفعہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے؟ یہ ایک بات. اب آتے ہیں مثال کی طرف. اب یہاں سے مسائل ہی چلیں گے انشاءاللہ. جب انسان حالت سکرات میں ہوتا ہے, گھر میں عمر ہو گئی 80 سال 90 سال 60 70 سال اور قرب کی کیفیت ہے, لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مرے گا کب, موت کب آئیں گے, انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو علامتیں دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اب یوں لگتا ہے کہ اب یہ جی نہیں پائیں گے. تب رشتہ دار کو چاہیے کہ میت کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت, میت نہیں
عالم سکرات کی حالت میں جو انسان ہیں اب مرنے کے قریب ہیں، اس انسان کے قریب بیٹھ کر کیا کرے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کرے، گپ شپ نہ کرے، دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، دنیا کی لالچ اس کے سامنے نہ دکھائے، اس کے سامنے یا تو آخرت کی بات کرے، یا تو جنت کی بات کرے، یا تو قبر کی بات کرے، یا تو سورہ یاسین کی تلاوت کرے۔ جیسے ہی اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سکرات کے حالت میں کوئی انسان ہے، مرنے کے قریب کوئی انسان ہے، اس کے قریب اگر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے تو روح کے قبض ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض روایت میں سورہ رات کا بھی تذکرہ ہے، تو مرنے والے کے قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کو پڑھا جائے، روح قبض ہو جائے، اسے نہ کہیں کہ تو کلمہ پڑھ، اس کے سامنے کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کان میں کلمہ جاتا رہے گا، تھوڑا بہت ہوش میں رہیں گا تو وہ بھی کلمہ زبان سے کہیں گا، لیکن اگر آپ اسے تلقین کریں گے کہ تو کہیں، تو کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کہے، تو قرب کی کیفیت میں ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اس لیے کہ وہ کیفیت اتنی عجیب ہوتی ہیں، اس کیفیت کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ عالم دنیا سے اس کی نظروں کو ہٹا دیا جاتا ہے، عالم آخرت کی طرف اس کی نظریں پھیر دی جاتی ہے، اب اس کو عجائب اور غرائب نظر آتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، اس لیے اس کے پاس بیٹھ کر صرف کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے سامنے کلمہ پڑھتا رہے۔ جیسے ہی روح قبض ہو جائے، سب سے پہلا کام کیا کریں؟ جبڑوں کو باندھ دیا جائے اور آنکھوں کو بند کریں، اور جو آنکھوں کو بند کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کر اس کی آنکھوں کو بند کرے، اور مر گیا نا میت کو قبلے کی طرف جو ہے اس کو پھیر دیا جائے۔ اب جو ناپاک ہے، حائضہ عورت ہے یا کوئی جنوبی آدمی ہے، ناپاک آدمی ہے، ایسے لوگوں کو میت کے قریب سے اٹھایا جائے اور وہ میت کے قریب نہ جائے، اور جس کمرے میں میت کو رکھا گیا ہے اس کمرے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے، بازو والے کمرے میں کرے یا مسجد میں جا کر کرے، لیکن میت کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت نہ کی جائے۔ یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ جس جگہ پر میت رکھا ہوا ہے چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، جیسے ہی انتقال ہو جائیں عورتوں کو چاہیے کہ روئیں، لیکن رونے میں اتنی حد تجاوزی نہ کریں کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑے، بالوں کو نوچے اور بنگڑیاں توڑ دے، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے گھر والوں کے مرنے پر نوحہ کرتی ہے، نوحہ کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے سخت لعنت فرمائی ہے۔ رونا پیٹنا چلانا جو ہے نا، وہ رونا آتا ہی ہے، آنا چاہیے، اللہ کے رسول نے بھی رویا ہے اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر، لیکن رونے کی حد بھی شریعت نے بتلائی ہے، تو رونے کے اندر حد تجاوزی نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو ایک طرف کریں، یہاں پر بے پردگی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے انتقال ہو جائے رشتہ داروں کو خبر کرے، جو آنا چاہتا ہے وہ آئے، جو آنے کے لیے جس کا آنا ممکن نہیں ہے، بہت دور ہیں، اس کے انتظار میں دفنانے میں دیری نہ کرے، جتنے جلدی ہو سکے میت کو غسل دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے کفن پہنایا جائے، جتنا جلدی ہو سکے جنازے کی نماز پڑھائی جائے، جتنا جلدی ہو سکے میت کو کیا کیا جائے؟ قبر میں دفنایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، نمبر 2 جب کسی کا نکاح طے ہو جائے تو اس کے نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور نمبر 3 جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس جنازے کی نماز پڑھا کر اس کو دفنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صبح انتقال ہو گیا ہے، رات 12 گھنٹے 15 گھنٹے تک اس کا انتظار کیا جاتا ہے، فلاں بمبئی سے آ رہا ہے، فلاں اورنگ آباد سے آ رہا ہے، فلاں کرناٹک سے آ رہا ہے، آنے والا ہے، آنے دو، قبرستان لے جاؤ، وہاں دعائیں اصالے ثواب کرے گا۔ میت کے چہرے کو دکھانا کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے، جب زندہ تھے، جب بیمار تھے اس وقت دیکھنے کے لیے نہیں آئے، مرنے کے انتظار میں بیٹھے رہے، جب مرنے کی خبر آئی تو پھر نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مر جائے تو میت کو جلدی سے دفناؤ، اگر وہ اچھا ہوگا، وہ نیک بخت ہوگا تو اس کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس کے لیے آخرت دنیا سے بہتر ہے، تو بہتر جگہ کے لیے اس کو جلدی پہنچایا جائے۔ اور اگر وہ بدتر ہے، برا شخص ہے، تو برے کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیوں اٹھا کر رکھے؟ جلدی سے اس کو کیا کرے؟
قبرستان پہنچایا جائے۔ بہرحال دونوں شکلوں میں جلدی کرنا چاہیے۔ بہت غلط چیز ہے کہ انسان رشتہ داروں کے انتظار میں کیا کرتا ہے۔ جنازے کو جلدی کرنے کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال جمعہ کے دن فجر میں ہو گیا، بس اس نیت سے کہ بھائی جمعہ کے اندر لوگوں کی شرکت زیادہ ہوں گی، جنازے میں لوگ زیادہ آئیں گے، اس نیت سے جنازے کی نماز کو جمعہ کی نماز تک تاخیر کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے، فجر میں انتقال ہو گیا تو جمعہ تک رکھتے ہی، لیکن فقہاء کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ تو سوچو جس کا انتقال صبح ہو گیا، عشاء کی نماز تک اس کے انتظار میں میت کو رکایا جاتا ہے، کتنی بری بات ہے۔ آنے والا کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آخر جواب دو آپ، کیا کریں گا؟ آنے والا دیکھیں گا، دیکھ کر کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا؟ پھر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سب سے پہلا کام کیا کریں؟ فون کر کے اطلاع دیں، دعا کریں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، سفر آسان فرمائے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ فوراً پانی چڑھایا جائے نہلانے کے لیے، فوراً۔ اور جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کے رشتہ داروں کو چاہیے، یہ بات میں 2 جمعہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کا انتقال ہو جائے اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ خود اپنے ہاتھوں سے غسل دے، باہر والوں کو نہ بلایا جائے۔ بہت بری بات ہے کہ باہر والوں کو بلا کر غسل دیا جاتا ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، محبت شامل ہوں گی، محبت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، درد شامل حال ہوگا، دعائے مغفرت زبان سے جاری ہوں گی، روتے روتے آہستہ سے جو ہے غسل دیں گا۔ آسان ہے، یوٹیوب پہ بھی باقاعدہ سرچ کر کے دیکھیں گے تو غسل کرنے کا طریقہ تمہیں دکھایا جائے گا، میت کو کس طرح سے غسل دیا جاتا ہے، کنفرم ہونے کے بعد کہ یہ مر گیا ہے۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سختہ طاری ہوتا ہے اور سمجھ لیتے کہ مر گیا ہے، اعلان کر دیا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، جیسے تختہ پہ چڑھا دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہے، تو کنفرم کیا جائے کہ بھائی اس کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے۔ تو سب سے پہلے پانی چڑھایا جائے، اس کے بعد اس کو غسل دیا جائے شریعت کے مطابق۔ عورت ہیں تو عورت کے رشتہ دار جو اس کے قریبی، اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو بیٹیوں کو چاہیے کہ خود آگے بڑھ کر اپنے والدہ کو غسل دیا جائے۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا تو اولاد کو چاہیے، اگر اولاد نہیں ہے تو بھائیوں کو چاہیے کہ کیا کریں، آگے بڑھ کر اپنے بھائی کا یا اپنے والد کو غسل دیا جائے۔ غسل دینے کے بعد فوراً کفن پہنا کر فوراً جنازے کی نماز کے لیے تیار کیا جائے۔ کوئی آتا ہے آنے دے، کوئی جاتا ہے جانے دے، کوئی نہیں آتا ہے تو اس کو مت آنے دے، لیکن جتنے لوگ شریک ہیں جتنا جلدی ہو سکے اس کو کیا کرے، یہ میت کا احترام ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کے بوجھ کو اپنے کندھوں سے ہلکا کر رہے ہیں، یہ اس کا احترام ہے۔ جتنا رکھیں گے اتنی تکلیف اس کی زیادہ بڑھے گی، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس کو جنازے کی نماز پڑھا کے دفنایا جائے۔ اب آیا نمبر جنازے کی نماز کا۔ جنازے کی نماز بہت آسان ہے، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں ابھی 1 منٹ میں بیان کروں گا، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھ میں آ گیا تو یاد نہیں رہے گا، لیکن بعد میں ہے نا امام صاحب پڑھا لیں گے نماز، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے نا مؤذن صاحب پڑھا لیں گے نماز، خامخواہ اس کی مغزماری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کچھ کیا وہ کرایہ لگتا ہے دماغ میں جنازے کی نماز فٹ کرنے کے لیے کہ جنازے کی نماز آ گئی تو مہینہ 10,000 روپے بھرنا پڑے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ 10 منٹ لگیں گے سیکھنے کے لیے۔ فرض نماز سے آسان نماز ہے جنازے کی نماز، 1 منٹ کی نماز ہوتی ہے۔ میرے باپ کا جنازہ اگر سامنے کھڑا ہو، سوچو اگر میں جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کیا رہے گی؟ غم میں ہے، انہیں نہیں پڑھا سکتا، ارے غم میں تو پڑھائی جاتی ہے، کون خوشی میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہے؟ کیا امام خوشی میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہے؟ اچھا ہو گیا الحمدللہ جنازہ آیا، بہت خوشی ہو رہی ہے میرے کو، اور خوشی میں جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں، ایسا ہے؟ تو غم میں ہی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، جس کا جتنا زیادہ غم ہوگا اللہ کے نزدیک اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہوگی۔ اب بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر، سامنے باپ ہے، بچپنا پورے اس کے دماغ میں تصور میں گھومے گا کہ اس باپ نے مجھے کندھوں پہ بیٹھ کر کھلایا ہے پلایا ہے، مجھے بازار کی سیر کرائی ہے، جو مانگتا تھا مجھے دلاتا تھا، ہر خواہش میری پوری کی ہے، آج میرا باپ میت کے شکل میں سامنے جنازے کے طور پر پڑا ہوا ہے اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہا ہوں، اللہ اکبر کی نیت باندھے گا، آنکھ سے آنسو نہیں ٹپکیں گے، بولو نا، پھر اللہ سے کہیں گا اللہم اغفر لی، اے اللہ مغفرت فرما،
تو اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ سیکھے جنازے کی نماز کیا کرے، اور کوشش کرے کہ میں ہی اپنے رشتہ داروں کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا، میں ہی کیا کروں گا، جنازے کی نماز، رشتہ داروں کی جنازے کی نماز میں ہی پڑھاؤں گا، اور اپنی اولاد کو سکھائے تاکہ میری اولاد میری جنازے کی نماز پڑھے۔ میں سیکھوں گا اپنے والد کے لیے تو میرے لیے کون پڑھائے گا؟ میں بھی چاہتا ہوں نا کہ میری مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی ہو، اپنا ہو، رونے والا ہو، کیونکہ آنے والا یا تو آنسو بہائے گا یا تو غم کا اظہار کرے گا، وہ بھی 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کے لیے، اس کے بعد وہ اپنے کام پہ لگ جائے گا، لیکن سالہ سال صدیوں تک جو روئیں گے وہ میری اولاد ہوں گی، وہ میرے اپنے ہوں گے، میرے اپنے ہوں گے جو میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا، یا تو شاگرد ہوں گے۔ تو اس کے لیے اپنے اولاد کو دیندار بنائے اور جنازے کی نماز کا طریقہ سکھائے۔ تو جنازے کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ جنازہ جب سامنے رکھا جائے تو سب سے پہلے نیت کرے، میں جنازے کی نماز پڑھتا ہوں میت کے لیے، جنازے کی نماز پڑھتا ہوں میت کے لیے، 4 تکبیروں کے ساتھ۔ کتنی تکبیریں ہیں؟ 4 تکبیروں کے ساتھ۔ اگر عورت کا جنازہ ہے تو بیچ میں کھڑا رہے گا، امام کہاں کھڑا رہے گا؟ بیچ میں۔ اگر مرد کا جنازہ ہے تو سینے کے پاس کھڑا رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی شریعت نے پردے کا اتنا اہتمام کیا ہے تاکہ جنازے کو دیکھ کر بھی کوئی خیال شیطان دل میں نہ ڈالے۔ تو عورت کا جنازہ ہے تو بیچ میں، مرد کا جنازہ ہے تو سینے کے پاس امام کھڑا رہے گا۔ تم سب امام ہیں، ابھی اس نیت سے سن لینا، امام مطلب اس مصلی کا امام نہیں، جو وہاں پر جنازے کی نماز پڑھائے گا وہ امام۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم سب کیا ہیں جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ بولو نا، امام، نام کے امام نہیں، سچ مچ کے امام۔ لاک ڈاؤن میں ویسے ہی سب امام بن گئے تھے، اللہ نے کیا کر دیے تھے، موقع دے دیے تھے کہ امامت کیا چیز ہوتی ہے سب کو سمجھانے کے لیے، تو وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے۔ تو امام نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر پڑھے گا، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے گا ناف کے نیچے۔ یہ پہلی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر۔ اس پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، جو کس کے لیے ہوں گی؟ اللہ کے لیے۔ ثنا تو سب کو یاد ہوں گی نا، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ثنا بھی پڑھتے ہیں، تو ثنا سب کو یاد ہے۔ یہ آسان ہو گیا کام۔ یہ ثنا ہونے کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں گے، جو تمہیں یاد ہے، بہتر ہے درود ابراہیم پڑھے۔ یاد ہے نا سب کو؟ کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے، نماز میں پڑھتے ہی درود ابراہیم 2 پڑھتے ہیں، 2 پڑھ لو وہاں پہ، دوسرا کام بھی آسان ہو جائے۔ تو دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ درود شریف۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود کس کے لیے؟ یاد رہنے میں آسانی ہو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ پہلا درجہ اللہ کا، دوسرا درجہ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول کے لیے درود پڑھ لیے۔ پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر بغیر ہاتھ اٹھائے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھیں گے جو میت کے لیے، پہلے ثنا اللہ کے لیے، دوسری درود اللہ کے رسول کے لیے، تیسری دعا میت کے لیے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ دعا بچوں کے لیے بھی ہے، یہ دعا اگر جنازہ بچی کا، لڑکی کا ہے اس کے لیے بھی ہے، یہ دعا اگر کوئی مرد جنازہ ہے اس کے لیے بھی ہے، یہ دعا اگر کوئی عورت جنازہ ہے اس کے لیے بھی ہے۔ کامن دعا یاد کرو۔ یہ پوری دعا چھوٹی سی ہے، کیا ہے؟ چھوٹی سی دعا ہے نا۔ ایک دکان کے ہزاروں آئٹم ہمارے دماغ میں زبان زد ہو جاتے ہیں، اتنی سی دعا، کیونکہ اس دعا پہ آخرت کا مسئلہ ہے، اس پر کیا ہے؟ آخرت کا مسئلہ ہے، یاد کرنا ضروری ہے۔ یہ دعا یاد کریں۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی، اب کتنی تکبیر بچی؟ اللہ اکبر کہیں، چوتھی تکبیر کے بعد کچھ نہ کہے، سیدھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں بائیں کر کے کیا کریں گے؟ سلام پھیر دیں گے۔ ہو گئی جنازے کی نماز۔ کتنی آسان ہے۔ کیوں کتراتے ہیں کہ بھئی امام صاحب پڑھائے جنازے کی نماز؟ ہم تو تیار ہیں پڑھانے کے لیے، لیکن میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے اپنے رشتہ داروں کی
تو اس کا اثر کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ خیر عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.